نواز شریف صاحب کو کافی بیماریاں ہیں. یعنی اگر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اس زمانے میں بھی 2-4 دفعہ ان کو یو کے جانا پڑا تھا. ایک دفعہ تو ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی اور ایک دفعہ اور پھر شاید کمپلیکیشنز ہو گئے تھے. تو جہاں تک میرا خیال ہے یا میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہیں وہ بیمار کافی ہیں اور 10-15 بیماریوں کے میں مبتلا ہیں. اور ان کے ضمانت کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی ایک ضمانت تو ان کو ایون فیلڈ میں ملی ہوئی ہے، دوسرا فلیگ شپ میں تو وہ فری ہیں، اور یہ العزیزیہ میں کی کنٹروورشل سچویشن ہے العزیزیہ کی ویسے بھی، کہ وہ ویڈیو کی وجہ سے جو جج نے ان کو سزا دی تھی ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے ایمان تھے. تو اس لحاظ سے ایک طرف تو بیمار آدمی، دوسری طرف ان کو حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے کرمنلائز کیا گیا تھا، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی غلط اپروچ تھی. تو تیسری طرف یہ ہے کہ حکومت وقت پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک قسم کی نفرت میں نے انٹروڈیوس کروا دیا انہوں نے سیاست میں. ویسے بھی 1990s میں بھی جب نواز پی ایم ایل این میں اور پی 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 میں جو ٹسل چلتی تھی اس میں بھی نفرت کا عنصر زیادہ تھا، اور اب پھر واپس نفرت کا عنصر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی نفرت جو تھی پی ٹی آئی کو یا اس کی لیڈرشپ کو نواز شریف صاحب کے لیے، تو اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان کو ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ کنسیڈر کیا تھا، بلکہ ان کو کرمنلائز، یعنی ان کو ایک کرمنل بنا دیا گیا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہے جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ کس بیسس پہ کیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، اور صادق اور امین کے ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ پیغمبروں کے ہوتے ہیں. یہ قانونی غلط ہے پاکستان میں. اگر جن ججز نے ان کو سزا دی تھی صادق و امین والے قانون پر، اگر ان کو بھی جج کیا جائے تو وہ بھی پاس نہیں کر پائیں گے اس ٹیسٹ کو. تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی جوڈیشری اور حکومت وقت کی کچھ کانسپریسی لگی کہ بھئی ان کو سیاست سے ہٹا دیا جائے تاکہ حکومت وقت یا ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی یعنی اپوننٹ نہ ملے. جب سے وہ ہٹائے گئے تھے نواز شریف، انہوں نے زبردست قسم کی سیاسی طور پر چیلنج کیا حکومت کو، اور چیلنج کرتے رہے. اور لیکن دوسری طرف حکومت وقت جو ہے نا ایک پروپیگنڈا اپنی میڈیا کے ذریعے، ایک تو پھر میڈیا ٹرائل کیا انہوں نے 3 دفعہ جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا نیب میں، اور یہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کرمنل ہیں، اور دوسری یہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہے، اور نیگلیکٹ کرتے رہے یہ ان کی بیماریوں کو. جب آخری وقت میں جب یہ 2-4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے جب پتہ چلا کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید ان کو جان لیوا ہو، تو اس وقت ان کی پینک، حکومت وقت جو ہے نا پینک میں آ گئی. اور دوسری طرف جو ہم مولانا فضل الرحمان والی جو دھمکی تھی آزادی مارچ کی، تو یہ دونوں مل کر ایک ایسی سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی حکومت کے لیے کہ حکومت پینک ہی ہو گئی. اور انہوں نے اپنی طرف سے سارے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کنٹینرز لے کر آ گئے ہر جگہ پر، ہر میجر ہائی وے پہ انہوں نے کنٹینرز رکھ دیے. اسلام آباد کی چاروں طرف کنٹینر رکھ دیے کہ اگر آزادی مارچ ہوتی ہے تو اس کو روک دیا جائے. لیکن یہ دونوں جو انہوں نے ایکشن کیے وہ پینک کے ایکشن تھے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ ضمانت تو ہو جانا چاہیے، اور ابھی بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپروچ مجھے نظر آئی ہے تو اس سے تو نظر یہ آتا ہے انہوں نے یہی کہا کہ بھی یہ سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں، یہ ایک سچویشن ایسی ہے، حکومت وقت جو ہے نا وہ خود اس کا ایکشن لے. جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ بھئی اگر یہ ان کو بیل مل جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سیاست پہ، میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے ایک بوسٹ ملے گی پی ایم ایل این کی پارٹی کو، اور وہ اس آزادی مارچ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ
اس کا آئندہ چل کر اس سچویشن میں ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے، تو یہ سارا انحصار ہوگا حکومت وقت کی اپروچ کا. یہ جو حکومت نے ایک کمیٹی جو بنا دی ہے نیگوشیشن کرنے کے لیے، یہ اسٹیپ بھی، یہ میجر بھی جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے نا پینک میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں ہمارے مولانا فضل الرحمان کہ آزادی مارچ کو رکاوٹ میں کوئی نہ ہو. اس پہ راضی ہو گئی حکومت. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پر یہ تقریر، یعنی ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ صرف ایک تقریر کر کے چلے جائیں گے یا دھرنا دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ رہا ہے حکومت وقت کو کہ آیا ان کو ڈی چوک میں اجازت دے یا انہیں پریڈ گراؤنڈ میں لے جائے. پی ایم ایل یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت وقت کو کرنی پڑے گی، لیکن مین وائل جلدی سے جلدی ان کو ضمانت پہ رہا کر دینا چاہیے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کی جو کمی کی وجہ سے یہ ٹریول نہیں کر سکتے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر جانا نہیں چاہیں گے، لیکن حکومت وقت چاہے گی کہ ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ ان کو اور سیاسی طور پہ بدنام کریں. میاں نواز شریف کے مستقبل کے حوالے سے سب سے پہلے تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے، اور اس وقت جس میڈیکل کنڈیشن میں وہ ہیں اس سے وہ جلد باہر نکلیں. لیکن ابھی تک بھی جو اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ کچھ بہت میڈیکلی اسٹیبل دکھائی نہیں دیتے. تو جب ہم میاں صاحب کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو آف کورس جو لیگل سٹینڈ پوائنٹ سے کہ میاں صاحب کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، تو ہم نے دیکھا جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو لے کے تو ایک پازیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے ان دا کانٹیکسٹ کہ شاید کوئی بہتری آئے گی، میاں صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے. جو العزیزیہ ریفرنس کی اپیل ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کچھ لیگل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وہ ایک فرق نوعیت کی اپیل ہے کیونکہ وہ سینٹینس سسپینشن کی اس کے اندر بات کی گئی ہے. لیکن کیونکہ طبی بنیادوں پر اس وقت میاں صاحب کے کیس کو زیادہ اینالائز کیا جا رہا ہے، سو دیر از اے پاسبلٹی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ ریلیف جو ہم سمجھ رہے ہیں جو لاہور سے ملا ہے وہ مل سکتا ہے، کیونکہ جو میڈیکل گراؤنڈز ہے اس کے اندر آف کورس کوئی تبدیلی خاص نہیں آئے گی. ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ایک رائے یہ بھی ہے کہ عدلیہ بھی کچھ میچورلی بہیو کر رہی ہے اس کیس میں، کیونکہ ماضی میں عدلیہ کے دامن پر ایک داغ ہے جو نہیں دھل سکتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے بھی کچھ محتاط ڈیل کر رہے ہیں میاں صاحب کے معاملے کے ساتھ. گورنمنٹ کی بات کریں تو میری یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گورنمنٹ بھی لینینسی شو کر بھی رہی ہے، مزید لینینٹ ہوگی میاں صاحب کے معاملے میں، کیونکہ جس دن میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مریم کی رات کو ہسپتال میں، اسی دن اینکرز کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی اینڈ آئی واز دیئر ان دیٹ میٹنگ. اس میٹنگ میں پرائم منسٹر کا رویہ بہت سخت اور بڑا کولڈ تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میاں صاحب کی صحت سے، نہ مریم کی ملاقات سے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کورٹ نے ڈیل کرنا ہے. لیکن وین وی گاٹ آؤٹ آف دیٹ میٹنگ اور رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ میاں صاحب زیادہ کرٹیکل ہو رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بھی ایکشن میں دیکھا. انہوں نے فوراً انسٹرکشنز ایشو کی کہ مریم کی ملاقات کرائی جائے، بیسٹ میڈیکل فیسلٹی دی جائے، باہر سے ڈاکٹرز کو لانے کی پیشکش بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے کی گئی. ان کے وزراء بھی اب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ اگر کورٹ الاؤ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی جا سکتے ہیں، وچ مینس کہ گورنمنٹ بھی فور اے چینج اس مسئلے میں کچھ بہتر بیہیو کر رہی ہے. تو جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے مجھے کچھ بہتری ان کے فیوچر میں نظر آ رہی ہے. کانسپریسی تھیریز بہت ساری سرکولیٹ کر رہی ہیں، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ میاں صاحب باہر جانے کو تیار نہیں ہیں، ویراز مریم نواز جو ہیں وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں. بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ جو رات انہوں نے ہسپتال میں گزاری میاں صاحب کے ساتھ، وہاں پر بھی وہ انسسٹ کرتی رہی پوری رات کہ آپ اس پر غور کریں اور ہمیں جانا چاہیے پاکستان سے باہر. لیکن میاں صاحب کچھ بضد دکھائی دیتے ہیں. اگر میاں صاحب رہ جاتے ہیں پاکستان میں اور علاج یہیں سے کرواتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ ووٹ بینک میں اضافہ، میاں صاحب کے ووٹ بینک سے میرا مطلب ہے ہمدردی کے ووٹ بینک میں بہت اضافہ ہوا ہے اس پریزنٹ سچویشن کے اندر. دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو اندر پازیٹیو امپیکٹ، جو سپورٹ ہے اس کے اندر. اور مولانا کا جو دھرنا ہے اس پر بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز کے اندر ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کی صحت کو اس نہج پر پہنچانے کی ذمہ داری حکومت ہے. تو یہ سینٹیمنٹ بھی ایگریویٹ ہوگا اگر میاں صاحب قائم رہتے ہیں اس بات پر اور پاکستان سے باہر نہیں جاتے. سو آئی تھنک کہ پولیٹیکلی جو آنے والے کچھ دن ہیں اس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسٹرانگر دکھائی دیں گی. دھرنے کی سچویشن بھی اگر دھرنے تک پہنچتی ہے تو نون لیگ کے سپورٹرز بھی آئی پرسنلی فیل کہ اس کے اندر زیادہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. اور میاں صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آئی تھنک ہی وانٹس ٹو اسٹے ان پاکستان اینڈ اف ہی اینڈز اپ اسٹیئنگ ان پاکستان تو میاں صاحب جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل میں کسی کی صحت پر نہ وہ آئی ایم شیور سیاست کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پولیٹیکل کیپٹل میں آئی بلیو کا اضافہ ہوا ہے.